نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم الله فاتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما صلى الله عليه وسلم پہلے سے آپ یہ بات سن چکے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تحبون اللہ، ان کو کہہ دیں فاتبعونی، میری تابعداری کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں. جب آپ کی تابعداری کریں گے تو یحببکم اللہ، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں. ایک یہ فائدہ آپ کی اتباع کی وجہ سے، آپ کی تابعداری کی وجہ سے میرے محبوب بن جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتباع سے، فرمانبرداری کرنے سے، محبوب مصطفیٰ سے فرمانبرداری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں. کیا بات! واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور. یہ تو آیت کا ترجمہ. جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. تم میں سے بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. والد سے بھی زیادہ محبت ہو، اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو، تمام مخلوق سے زیادہ محبوب مصطفیٰ صاحب سے محبت. یہ حدیث مانا آئی بار سمجھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی اطاعت بھی کی، صحابہ کرام نے محبت بھی کی اور عزت بھی کی. محبت کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں. نہیں، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، عزت بھی ہو. خالی فقط محبت کی دعویٰ کرنا، آج یہ ہے کہ خالی فقط محبت کی دعویٰ کرتے ہیں. عاشق رسول لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں روڈوں پر، لائٹوں پر، روزے نبوی کا نقشہ روڈوں پر رکھ دیتے ہیں. سمجھا نہیں؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اپنے جسم پر نبی کی سنت کو سجا. سمجھا نہیں؟ سارا دن قرآن پڑھنا آسان ہے، دین اور اللہ اور اس کے رسول کی بات آسان ہے. یہ تو کر لو کہ اپنے جسم پر نبی کی سنت کو سجا دو. یہ تو کر دو. لوگ سنت کیوں نہیں سجاتے؟ بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم دوست احباب کیا کہیں گے؟ اب لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہے، آخرت میں جو ملامت ہوگی اس کی پرواہ نہیں. عقل تو دیکھو، آخرت میں جو ملامت ہوگی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہے. ارے جوانی میں سنت رکھی، جوانی میں من احب سنتی فقد احبنی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. وہ مجھ سے محبت کرے گا فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اتنی آسان سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو، محبت بھی ہو، عزت بھی. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. جب وہ سعودی عرب گئے، حرمین گئے، اور وہ فرمایا کہ ہم کھانا کھا کر جو دسترخوان تھا وہ کھانے باہر گیا، جان کر واپس آیا. تھوڑی دیر میں باہر جو گیا کہ وہ جو دسترخوان پر وہ جو ہڈیاں
تو چھوٹی چھوٹی دو روٹی وہ ایک بچہ ہے 9 سال کا بچہ وہ کھا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹا بچہ 9 سال کا بچہ وہ ہڈیاں اٹھا کر چوس رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے. ادھر گئے بھائی میرے ساتھ ہندوستان چلو، میرے ساتھ ہندوستان چلو اور میں تمہیں وہاں پڑھاؤں گا، پھر عالم بنا کر پھر واپس تمہیں ادھر پہنچاؤں گا. میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ یہ باتیں ہو رہی تھی. یہ تو بتاؤ تمہارا والد نہیں والدہ سے اجازت لے لو، میں تمہیں لے جاؤں گا ہندوستان لے جاؤں گا. اب وہ یہ باتیں ہی ہو رہی تھی کہ روزے رسول سامنے تھا، پھر وہاں چلنے لگے. ہاتھ ساتھ تھا اس لڑکے کا ہاتھ ساتھ چل رہا تھا. جب قریب آیا روزے رسول قریب آیا، دروازے قریب آئے تو وہ میں نے اس بچے نے کہا کہ روزے رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بھی وہاں ہے. کیا کہا؟ یہ بھی وہاں ہے. سمجھ میں دی یہ بھی وہاں ہے، یہ تو وہاں نہیں ہے. کہ یہ وہاں نہیں ہے تو جب یہ کہا کہ یہ وہاں نہیں تو جھڑک جلدی دھیان دیا کہ یہاں یہ نہیں ہے تو یہاں میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، اس کو چھوڑ. کیا بات کر دی. عقل تو دیکھو، چھوٹے بچے ہیں ان کی محبت تو دیکھو. اس وقت کی بات ہے، آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. آج بچوں کو شاہ رخ سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، عامر خان سے محبت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل میں پکڑا ہے. اطاعت ہو، اطاعت بھی نہیں. خالی تو خالی ہماری محبت ہے، خالی ہماری دعویٰ ہے. اطاعت ہے کہ اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. چلو اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. یہ سن، اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. ایک صاحب اس کی چادر کو پر ٹخنوں سے اوپر ہے. کسی نے کہا اس کو نیچے کرو، نیچے نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ کہا کہا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے نہیں. سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. عزیزوں، نماز پڑھنے بھی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رکوع کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سجدہ کرنے میں بھی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کبھی سوچا ہم نے بھائی نماز جو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھے، بارگاہ الہی میں تو آ رہے ہیں، سنت کی خلاف ورزی ہے. سمجھے نہیں؟ تو اطاعت بھی ہو، آپ صاحب کے ساتھ محبت. حضرت صدیق اکبر کی محبت کیا ہے؟ دروازے پہ جھانک رہے ہیں، کبھی ادھر جھانک رہے ہیں، کبھی ادھر جھانک رہے ہیں. کسی نے کہا کیا جھانک رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جب مجھے بھوک ستاتی ہے تو آپ اعظم کا چہرہ دیکھتا ہوں تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج پتہ چلا کہ آپ سزم فاقے سے ہیں، ایک مزدوری کر رہے ہیں، بات کی مزدوری کر رہے ہیں، کھجور کی وہ اس کے چند دانے ملے ہیں، سمجھو کھجور کے دانے ملے ہیں، خود نہیں کھاتے، پہلے آپ سب کی چند میں بیچتے. محبت عزت اتنی تھی، سمجھا نہیں؟ 2 صحابی، چھوٹے صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، جنگ احد ہے یا جنگ بدر ہے، سمجھا نہیں؟ کاش یہ چھوٹے بچے، کاش بڑے بہادر درمیان تو ہوتا، یہ چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ اب یہ میں نے کہا، دل میں سوچا تھا، ایک بچے نے کہا چچا جان ابو جہل کا ہے، چچا جان ابو جہل کا ہے. بھائی کیا کرو گے؟ کہ سنا ہے محبوب مصطفیٰ گالیاں دیتا ہے، ہم نہیں چھوڑیں. نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نہیں چھوڑیں. جب میں نے کہا کہ فلاں ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، سمجھا نہیں؟ وہ صفا سیدھی کر رہا ہے اور وہ پکڑ گئے اور اس طرح گئے جس طرح شکرا باز اپنے شکار جھپٹ لائے، اس طرح ان کو گرا دیا ابو جہل کو. نبی کے ساتھ اطاعت بھی ہو، نبی کی اطاعت بھی ہو، نبی کے ساتھ محبت بھی ہو، نبی کی عزت. یہ 3 تارے ہیں. جب تک یہ 3 تارے مکمل نہیں ہوگی، ہم عاشق رسول کہنے کے دعویٰ کریں، 1000 دعویٰ کریں، وہ دعویٰ کرنا ہمارا جھوٹ ہے، غلط ہے ہمارا دعویٰ کرنا. اطاعت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا.
نماز کا وقت ہے، دیر تک وقت ہے نماز، فوراً نماز پڑھو، کام دھندے کو چھوڑو، بھائی آزان کا وقت ہے، آزان ہو گئی، بلاوا آ گیا، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف، نماز پڑھ پہنچ گئے۔ نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، نماز میں دیر نہ کرنا، سمجھا نہیں؟ لڑکی بالغ ہو جائے، شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ دائیں بائیں دیکھے تو صحیح، دیکھے تو صحیح ہم اپنے گریبان میں بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہوئی نہیں بیٹے، جوان ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی، نکاح پڑھانے جاتا ہوں 29 سال بچی کی عمر ہو، میں نے کہا بیوہ تو نہیں، طلاق تو نہیں ہے اس سے، کوری ہے، 28 سال 29 سال عمر، یہ حال ہے، 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ حال ہے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا، لڑکی جوان ہو جائے شادی کرانے میں دیر نہ کرنا، جنازہ حاضر ہو جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا۔ الٹا چل رہے ہیں ہم شریعت کے خلاف، نماز آج وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، اب نماز آزان ہو گئی، اب بلا رہے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز، سنت کی خلافت نہیں۔ بھائی ایک دفعہ آپ نے آزان دے دی، اللہ اکبر کہہ دیا کہ آزان ہے، یہ نماز کے لیے بلایا ہے، پھر آپ اپنی زبان میں کیوں اب آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز، نماز تیار ہے، 5 منٹ پڑھے 10 منٹ پڑھے، سنت کی خلافت کی۔ سنت یہ ہے کہ آزان کہہ دو، آزان کے بعد آپ دوبارہ کیوں اعلان کر دیتے ہو اپنی زبان میں؟ کس نے کہا، کس شریعت میں ہے یہ؟ ان کے خلاف کر دیں، اب تو چھوٹی بچی ہے، 20 سال 25 29 سال، ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ جنازہ 2 دن گئے، 2 دن گزر گئے، جنازہ ابھی لاہور سے بندہ آ رہا ہے، لاہور سے بندہ آ رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں عزیزو، کیا کر رہے ہیں ہم؟ مسلمان ہو کر شریعت کے خلاف چل رہے ہیں ہم۔ خلیفہ احمد دین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کیا شان تھی ان کی عزیزو، جب دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی قبر سے خوشبو آ رہی، جب اس کی بٹی کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا تو ان لیبارٹری والوں نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس جہاں کی مٹی نہیں، کسی اور جہاں کی مٹی۔ خلیفہ احمد دین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ خاندان کے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دیا، تم قرآن پاک کے مفسر بن گئے۔ گھر والی کو کہا بیٹی جوان ہو تو تم مجھے بتا، سیڑھیاں چل رہے سیڑھوں پر چل رہے، ابھی اوپر آئے نہیں، گھر والی نے کہا بیٹی جوان ہو گئی۔ کیا شان کی اس اللہ والی کی، گھر والی کی، کہ اوپر آنے بھی نہیں دیا، کیونکہ شوہر کا حکم تھا، شوہر کا حکم ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے مجھے پتا نہ، اب اوپر آیا بھی نہیں، احمد علی بیٹی جوان ہو گئی، وہ سیڑھیوں سے نیچے اترے، اللہ کے ولی سیڑھیوں کے نیچے اترے، مدرسے میں طالب میں پڑھ رہے تھے، ایک طالب کے ساتھ نکاح کر، کتنا ہو، جن کی بہنیں ہیں عزیزوں وہ فکر کریں، والدین بوڑھے ہو گئے ان کو فکر نہیں تو بھائی کو فکر کریں، اب وہ بھی فکر نہ کریں، والدین بھی نہ کریں، آپ بھی نہ، بھائی بھی نہ کریں، کون فکر کرے گا اس کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیکھی اور تھوڑی تیکھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے آپ ناراض بھی نہ ہو جائیں، شریعت کا حکم ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق۔